وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 78 حصہ پنجم. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم دنیا کے لوگوں کے سامنے اسلام پر عمل کا ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اللہ کی محبت و طاعت اور اس کے دین کی اشاعت و اقامت میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم بنی نو انسان پر گواہ ہو جاؤ. پس اس مرتبے پر فائز رہنے کے لیے تم نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو. وہی تمہارا مددگار و کار ساز ہے. پس وہ کتنا اچھا کار ساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 78 لفظی ترجمہ: وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تم محنت کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ حق ہے محنت کا. وجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے دین میں تم پہ کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، ملت ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کی. وہ سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان. من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے اور یہاں. اب پہلے بھی اور اب بھی یہی نام تھا تمہارا. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو جائیں. وتکونوا شہداء علی الناس،
اور تم لوگوں پر ایک نمونہ ہو جاؤ۔ یہاں لیکون الرسول شہیداً علیکم تک ہم نے کچھ جاننے کی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ رسول کی جو ایک حیثیت ہے وہ ایک نمونے کی ہے، ایک عملی نمونے کی ہے، گواہ کی سی ہے، تاکہ دوسرے لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اور یہ مضمون جو ہے سامعین کرام میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ دوسرے الفاظ میں لکھ دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دوسری آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے، اسوہ حسنہ۔ تو بہرحال اس پہ ہم نے کل بات کی تھی وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آج کا سبق ہے سامعین کرام کہ تم لوگوں پر دیگر لوگوں پر گواہ ہو۔ بات اس میں یہ ہے سامعین کرام، سادی سی بات ہے، آسان ہے، زیادہ ذہن پہ بوجھ نہ ڈالیں، آسان سی بات ہے کہ دیکھیں ایک واحد طرز زندگی ہے جس کے مطابق زندگی گزارنے میں انسان کی نجات ہے، اور وہ طریقہ اسلام کا ہے، وہ طریقہ قرآن کا ہے، وہ طریقہ رسول کا ہے، بس ایک واحد۔ اور آپ کو یہ معلوم ہوگا سامعین کرام، یہ میں چلتے چلتے عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی، ذرا توجہ سے یہ جملہ سنیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں کامیابی جو ہے اس کا راز ایک خاص طرز زندگی میں پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ یعنی اگر یہ ایک خاص طریقے سے زندگی گزارے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، کمائے گا، خرچ کرے گا، بیوی بچوں کے ساتھ جیسا جس طریقے کا سلوک کرے گا، یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے کو پسند کر لیا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک عملی نمونہ ہمارے لیے پیش کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے بتا دیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جو لوگ اللہ کو چاہتے ہیں ان کے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی وہ رسول کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی بات آپ نوٹ کر لیں۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ ہم تو بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نے ہمارے لیے جو طریقہ پسند کیا ہے زندگی کا، اسلام کا، دین اسلام کا، اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، زندگی ہم منچاہی گزارتے رہتے ہیں، رسول کے اسوہ حسنہ کی ہم پیروی نہیں کرتے، تو نجات کی باتیں جو ہیں یہ صرف خواب و خیال میں رہ جاتی ہیں۔ پھر سامنے کرام دیکھیں، یہ ایک بہت بنیادی غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم جنت کے مستحق ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہوا ہے نا سامعین کرام، یہ عادتاً ہے، یہ ہم نے کچھ غور و فکر نہیں کیا ہے، نہ ہم کلمے کا حقیقی معنی جانتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کی پہچان رکھتے ہیں، نہ ہم اپنے مقصود کو پہچانتے ہیں، ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ تو اب یہ ساری باتوں سے آپ لا علمی اختیار کر رہے ہیں یا آپ کو علم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ درجہ نہیں حاصل کر سکتے، رب کے دربار میں وہ درجہ، قبولیت کا درجہ کم از کم آپ نہیں حاصل کر سکتے جب تک آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، جب تک آپ نے اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے، جب تک آپ نے وعدہ الست کو وفا کرنے کی سوچی نہیں ہے۔ وعدہ الست کیا تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کا معنی مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود، تو سارے وہاں تو ہم نے کہا تھا، اقرار کر لیا تھا، لیکن یہاں جو ہے آ کے ہم ذرا ڈگمگا گئے ہیں، ڈگمگا گئے نہیں بلکہ ایک قعر ذلت میں آج کا مسلمان گر گیا ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہے کہ عیسائی اور یہودی اس پر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی اور یہودی اس پر حکومت کر رہے ہیں۔ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ عیسائی کا جو گمراہ قوم ہے اس کا جو ہے ورلڈ آرڈر چلتا ہے، مسلمان کا تو ورلڈ آرڈر نہیں ہے، ورلڈ آرڈر امریکہ صاحب بہادر کا ہے، پھر اس کی جو ذیلی صہیونی ریاست ہے وہ جو ہے اپنے پنجے گاڑے بیٹھی ہے، اپنے
اس جزیرۃ العرب میں، حالانکہ ہم نے تو نکال دیا تھا وہاں سے انہیں۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ دیکھیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول نمونہ ہے، اور تم نے اپنے عمل کو ان کے عمل کے مطابق بنا کے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بنا کے پیش کرنا ہے۔ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ ایک ڈیوٹی ہے سامعین کرام۔ ذرا اپنے آپ کو جھنجھوڑیے، ہم یعنی کس طرف جا رہے ہیں؟ یقیناً ہمارا مقصود مطلوب و محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، ہمارا مقصود تو دنیا بن بیٹھی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، خواتین مجبوری کی حالت الگ ہے، لیکن جب ان کے پاس بہتات ہوتی ہے تو بس وہ جوڑے پہ جوڑا جوڑے پہ جوڑا جوڑے پہ جوڑا لیے جاتی ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتی ہیں، وہ پہننا چاہتی ہیں، اچھا سے اچھا رہنا چاہتی ہیں، اچھا سے اچھا کھانا چاہتی ہیں۔ ہم سب ایسے ہیں سامنے کرام، کیا مرد اور کیا خواتین، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، ہم سب دنیا کی طرف ہمارا رخ ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم جیے جا رہے ہیں۔ موت کے بعد کیا حالات آئیں گے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جب پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے، اس کی ہمیں کوئی نہ فکر ہے اور نہ فکر کرنے کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک مناسب صورتحال نہیں ہے۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ۔ تو یہ ایک یعنی یہ ایک رب کا حکم ہے سامنے کرام، اس میں ہمیں ہماری ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور تکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، وہاں کا اور یہاں کا مضمون ایک ہی ہے سامعین اکرام۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اور جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں وہ آپ کی وہ ہے، پوچھا جائے گا ضرور کہ تمہاری جو ڈیوٹی تھی تم نے کیوں اس کو بھلا دیا۔ اے مسلمان، ہر ایک سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، یہ ہر ایک کی ڈیوٹی ہے۔ دیکھیں یہ تکونو میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں۔ خواتین کو بھی، مطلب خواتین اور مرد یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں سامنے کرام، رتبے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے ایک ہی چیز ہے، ان کا یہ صرف جسمانی ساخت کا فرق ہے، ورنہ روحیں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں ہماری سامنے کرام، اس میں کوئی تذکیر اور تانیث نہیں ہے۔ اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ اب 3 کام کرنے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ 3 کام تم نے لازمی کرنے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واعتصموا باللہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ تو پہلے تو نماز کی بات کرتے ہیں سامنے کرام۔ آپ کو میں نے یہ گزشتہ آیت جو تھی اس میں بھی یہی مضمون تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ وہاں رکوع و سجود کا تذکرہ تھا، یہاں اقامت صلاۃ کی بات ہو رہی ہے۔ سامعین کرام، نماز جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ ایک اجتماعی کام ہے، یہ ایک تحریک ہے مسلمان معاشرے کی سامعین کرام۔ صلاۃ یعنی نماز جو ہے یہ ایک تحریک ہے، جیسے ہم کوئی بھی تحریک آپ چلاتے ہیں اور وہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، یہ ایک تحریک ہے۔ اور تحریک کا حقیقی مقصد کیا ہے کہ یہ بندے کو رب سے واصل کر دیتی ہے۔ اور آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک تو یعنی کچھ باتیں تو میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتائی تھی، یہاں میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ایک اجتماعی عبادت ہے، انفرادی عبادت نہیں ہے۔ آج کل تو اس کو ہم نے انفرادی بنا لیا ہے، مسجدیں ہماری خالی پڑی ہیں سامنے کرام۔ نماز کا وقت آتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، انتظار میں ہوتے ہیں کب اذان ہوگی، کب ہم نماز پڑھیں گے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ یہ ایک اجتماعی تحریک ہے مسلمان معاشرے کی۔
یہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے پھر بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اجتماعی تحریک ہے۔ میں زور دے رہا ہوں جماعت سے نماز کی ادائیگی پر، کہ آپ نماز جو ہے وہ جماعت سے ادا کریں۔ اصل میں تو یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، یعنی نہ مسلمان ہے حقیقی، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ تو اب نماز تو آپ کو معلوم ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پڑھا سکتے تھے، انہوں نے جماعت سے نماز پڑھائی ہے۔ اور یہاں تو ایسی بات نہیں ہے نا، یہاں تو ہمارا جو امیر ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کا اور امامت کا کیا واسطہ؟ ہم میں تو بہت سے یعنی فرق آ گیا ہے، بہت فرق آ گیا ہے اجتماعی طور پہ۔ دیکھیں میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ مسلمان ایک جماعت کے بغیر مسلمان نہیں، یعنی اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا جماعت کے بغیر۔ جماعت ہو نہیں سکتی امیر کے بغیر۔ آج دیکھیں آپ مجھے بتائیں مسلمانوں کی جماعت کہاں ہے اور اس کا امیر کون سا ہے؟ یہ تو امارت نہیں ہے، یہ جو ہمارے سامنے بنے بیٹھے ہیں، بت بنے بیٹھے ہیں، یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ جماعت المسلمین کے سربراہ کم از کم نہیں ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی، یہ دیکھیں اگرچہ نہیں ہے، وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن ہونا جو چاہیے، جو حقیقی تقاضا ہے کہ مسلمان ہوگا تو ان کی ایک جماعت ہوگی، وہ جڑ کے رہیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف اور تفرقہ نہیں ہوگا ان میں، اور ایک مٹھی ہوں گے، اتفاق سے رہیں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو ایک یعنی آپ دیکھیں میں صرف وہ خد و خال بیان کر رہا ہوں مسلمانوں کی جماعت کے، کہ مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ جب تک ہوگی، جب تک آپ یعنی مسلمانوں کی جماعت جب ہوگی جب مسلمان ہوں گے۔ مسلمان ہی نہیں ہے تو جماعت کہاں سے ہوگی؟ جب جماعت نہیں ہے تو ان کا امیر بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ نماز کا تذکرہ ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا نظام قائم کرو۔ اقاموا الصَّلَاةَ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اقاموا الصَّلَاةَ، جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں یہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کا ایک نظام قائم کرو۔ اس کے بہت سے یعنی فوائد ہیں سامعین کرام، اور یعنی آپ دیکھیں کہ اقامت صلاۃ کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کی ایک جماعت ہو، مسلمانوں کی ایک جماعت ہو، ان کا ایک امیر ہو۔ امیر جو ہے وہ امام، نماز کا امام ہوگا۔ امیر نماز، ایسا امیر ہوگا کہ وہ نماز کا امام ہوگا۔ آپ دیکھیں نا ابھی بھی یہ اسلامی شریعت میں جو تقاضے ہیں اس کے، کہ جمعہ غیر یعنی جمعہ اور عید یہ قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ ایک امام ہوگا، پھر باقی اس کے حکم سے امیر مقرر ہوں گے، امام مقرر ہوں گے۔ تو آج کل تو نہ مسلمانوں کی جماعت ہے نہ ان کا امیر ہے۔ بہرحال یہ ساری خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ بہرحال نماز کا قائم کرنا، اور اس میں میں صرف یہ عرض کر دوں کہ نماز عورتوں کے لیے تو نماز کی جگہ جو ہے وہ گھر ہے، لیکن مردوں کے لیے جماعت کی جگہ جو ہے، نماز کی جگہ وہ کیا ہے؟ مسجد۔ جماعت کی آپ کے نظر میں اہمیت ہونی چاہیے۔ نماز جو ہے باجماعت ادا کرنا یہ لازم ہے سامعین کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی لا صلاۃ، مسجد کے پڑوسی کے لیے نماز نہیں ہے لیکن مسجد میں، یعنی مسجد کا اگر پڑوسی ہوگا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا۔
یہ اجتماعی طور پہ نماز ادا کرنے کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے، لوگ کر رہے ہیں، اور وہ تو ایک الگ بات ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کی جائے گی، کپڑے آپ کے صاف ہوں گے، جگہ صاف ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، یعنی آپ کا جو ہے وہ جو نظام ہے، یعنی حضور قلب لا صلاۃ الا بحضور القلب، یہ سامنے آج کل تو ایک بس مذاق بنا لیا گیا ہے، مسجد میں ہم آتے ہیں اٹھک بیٹھک کر کے چلے جاتے ہیں سامنے کرام، بہرحال یہ ذرا توجہ طلب بات ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک مالی نظام ہے، مسلمان ایک جماعت ہوگی، وہاں مالی نظام نہیں ہوگا، اگر غریب غربا کا خیال نہیں رکھا جائے گا، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جائے گا، تو یہ ایک لازمی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ تم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اور اس کی تفصیلات موجود ہیں، نصاب کی تفصیلات ہیں، زکوٰۃ لینے والے یا دینے ساری تفصیلات موجود ہیں۔ پھر یعنی ایک نظام، مالی نظام، خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اصول یہ ہے کہ آپ اغنیاء سے زکوٰۃ لیں گے اور فقراء کو دیں گے زکوٰۃ۔ جو حکومت کا ٹیکس ہے وہ اس سے علیحدہ ہے سامنے کرام زکوٰۃ سے، یہ نہیں کہ آپ نے زکوٰۃ دے دی تو ٹیکس نہیں دیں گے۔ ٹیکس مملکتی کاروبار سلطنت کے لیے جو ٹیکس لگاتے ہیں وہ جائز ہیں اور صحیح ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، پکڑ لو، اللہ کو پکڑ لو، یعنی اس کے دامن رحمت کو پکڑ لو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا دوسری جگہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو۔ یعنی اس کے سامنے کرام تھوڑا سا میں ٹھہر کے آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ ہی کو اپنا مقصود، مطلوب اور محبوب بنا لو۔ اللہ تعالیٰ موجود حقیقی ہے سامنے کرام، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، تو جو موجود ہے اس سے تم جڑ جاؤ۔ اب جڑنے یعنی اس سے اپنے سارے امیدیں اس سے وابستہ کر لو، اس کے نافرمانی سے بچو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا تو رب ہے سامنے کرام، بڑا، یعنی ہم جو کہتے ہیں نا یہ بڑا، تو بڑا کا لفظ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھے۔ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو دل میں محسوس کریں۔ جو بڑا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، جو بڑا ہے پھر چھوٹوں کا وہ خیال رکھتا ہے، وہ رب ہے، ہر چیز کا پروردگار ہے، ہر چیز کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے سامعین کرام۔ یہ اس کی تفصیل موجود ہے لیکن اس وقت میں نہیں کر رہا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی تمام امیدوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کو بنا لو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس کے لیے اجر ہے، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو سامنے کرام واعتصموا باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے یعنی یہ رسی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کیا چیز ہے؟ جیسے کہ دوسری آیت میں ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے کیا؟ یہ قرآن ہے۔ القرآن حبل اللہ المتین، قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو مضبوط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامنے کا کیا مقصد ہے سامعین کرام؟ میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارو، اپنی خواہشات نفس پہ نہ چلو، خواہشات نفس پہ زندگی نہ گزارو، اللہ تعالیٰ کے رسی کو یعنی جو اس کا دین ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو واعتصموا باللہ، اللہ ہی کو مقصود بنا کے اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے۔ مولا مطلب کارساز، مالک اور کارساز اور وکیل و مددگار، مولا۔
تو سامعین کرام دیکھیں، مالک، کارساز، وکیل اور مددگار. مددگار تو خیر وہ نصیر میں آتا ہے، لیکن یہاں جو ہے کارساز ہے. مولا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا مالک بھی ہے، وہ آپ کا وکیل بھی ہے، یعنی تمام کام اس کے حوالے کر دو، وہی تمہارے لیے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں. اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، یعنی تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے حکم کے مطابق جیو، اور وہ اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے خاص کر دو، مقصود اللہ تعالیٰ کو بنا لو. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے اور کارساز بھی ہے، تمہاری پرورش کرنے والا ہے، تمہاری ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ، ہر چیز کی امید اللہ تعالیٰ سے لگا لو، اللہ تعالیٰ پر. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، مومن جو ہیں اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہیں. یہ تھوڑی سی کمی ہے سامعین کرام کہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اصل میں جو شرک کی ابتدا ہوتی ہے سامعین کرام، شرک کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ آپ کو غیر اللہ سے کچھ توقعات پیدا ہو جاتی ہیں، غیر اللہ سے کچھ آپ امیدیں لگا لیتے ہیں، تو پھر شرک شروع ہو جاتا ہے، شرک کی شروعات ہو جاتی ہیں. جہاں بھی آپ نے اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ امید باندھ لی یا کسی اور کے نقصان سے آپ ڈرنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی شروعات ہو گئی. اب جتنا بھی آپ اس میں دھستے جاتے ہیں یہ پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ ہی النافع الضار، یہ دونوں صفات جو ہیں سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی ہیں، نفع دینے والی ذات اور نقصان دینے والی. یہ سب نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، مولا اور مالک ہے، اور وہ ہمارا رب ہے، حقیقی رب ہے سامعین کرام. اور وہ ہماری ربوبیت آپ دیکھیں نا کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، کم از کم 9 ماہ تک، کم و بیش 9 ماہ تک بچہ پیٹ میں رہتا ہے، اس کو وہاں رزق کون دیتا ہے مجھے آپ بتائیے؟ اس کی وہاں صورت گری کون کرتا ہے مجھے آپ بتائیے؟ کسی اور کا نام تو آپ لے نہیں سکتے سامنے کرام. جب آپ وہاں نام نہیں لیتے، یہاں آپ دیکھیں کہ آپ اتنے سے تھے، یعنی پیدائش کے وقت آپ، یعنی یہ آدھا ہاتھ ہے نا میرا، اتنے تھے. اب آپ کو اتنے وجود میں کس نے ڈال لیا؟ کون آپ کی پرورش رفتہ رفتہ آپ کی پرورش کر رہا ہے، جسمانی نشو و نما کر رہا ہے، آپ کا خیال رکھ رہا ہے؟ تو ہوا مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، کارساز ہے، مالک ہے. وہ نعم الوکیل، وہ بہت اچھا وکیل ہے. دیکھیں آپ کا مقدمہ ہوتا ہے عدالت میں، آپ اپنا مقدمہ وکیل کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ آپ کی طرف سے لڑتا ہے. تو یہ اگر ہم تصور اپنا بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ میری ضروریات کے لیے کافی ہے، اور واقعی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے، باقی تو ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں. اگر ہم ایسا سوچتے نہیں ہیں یا ایسا کرتے نہیں ہیں، یہ ہماری ایمان کی اور یقین کی کمزوریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ ہم اتنا اعتماد نہیں رکھتے جتنا ہم مٹیریل پر رکھتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہوا مولاکم، وہ تمہارا والی، وہ تمہارا کارساز ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے. نعم المولا، بہت اچھا مولا ہے، بہت اچھا. اللہ تعالیٰ دیکھیں خود ہی اپنی تعریف کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو بھی ہے بیان ہو رہا ہے وہ حق ہے، وہ 200% سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا کارساز ہے، مددگار ہے ہمارا. نعم النصیر، بہت اچھا مددگار ہے. تو سامعین کرام، یہ آپ کو میں نے عرض کیا نا کہ یہ شرک کی ابتدا اسی سے ہو جاتی ہے. تو بہرحال اگر ہم اپنے تمام خیالات کو سمیٹ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مرکوز کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنی تمام ضروریات کا کفیل سمجھ لیں اور اسی سے اسی سے جڑ جائیں اور اسی کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، تو اللہ تعالیٰ واقعی الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اور کافی ہوگا. سامعین کرام، بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں یہ ساری آیت کی اور آپ ترجمہ سنا دیں. صرف ترجمہ سنا دیں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن ترجمہ سناتے وقت ذرا وہ تمام نقاط جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ آج تقریباً 5واں حصہ ہے، اور وہ یاد رکھیں وہ مضامین جو میں نے بیان کیے ہیں حقیقی طور پہ، تو یقیناً آپ کو اچھا لگے گا. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور تم محنت کرو اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے اتنی محنت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. حق جہاد ہی، جیسا کہ محنت کا حق ہے. جتنا بھی بلند نصب العین ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. سامعین کرام، وَجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین میں اس نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت ہے تمہارے والد ابراہیم کی. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان. من قبل وفی ھذا، آج سے پہلے بھی اور آج بھی. لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول تم پہ ایک گواہ بن جائیں، عملی نمونہ تمہارے سامنے پیش کریں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن کے دکھاؤ. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس تم نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کا دامن تھام لو، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے. فنعم المولا، بہت اچھا کارساز ہے. ونعم النصیر، اور بہت اچھا مددگار ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سورہ حج پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، مجھے اس کے مضامین کو بیان کرنے کا، آپ کو سننے کا شرف عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سورت کے مضامین کو ہم اچھی طرح جانیں، سنیں اور اس پر عمل کریں. اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. And strive for God with the striving due to Him. He has chosen you and has not burdened you in religion, the faith of your father Abraham. It is He who named you Muslims before and in this, so that the messenger may be a witness over you and you may be witnesses over the people. So pray regularly and give regular charity and cleave to God. He is your protector. What an excellent protector and what an excellent helper. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.